آج 20 رجب منگل کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لو، اسی وقت غیبی فرشتہ آپ کی مدد کر جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا آج عرش الہی کو ہلا دینے والی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، اور ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ ایسی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ رجب کے مہینے میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتی ہیں، ہر بندہ ماہ رجب کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح افضل ہے، تو آج آپ 20 رجب منگل کے دن کی بھی قدر کر لیجئے۔ یہ منگل کا دن اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا وہ میرے بہن بھائی بھی لازمی پڑھیں جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھی ہیں، آپ بھی یہ دعا پڑھ کر دیکھیں، بیٹے خود بھی پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑیے گا، رب کریم نے چاہا تو یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہے یا بندشیں ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ کریم کے مہینے میں یہ دعا پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 20 رجب منگل کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتی ہیں، آپ دولت چاہتی ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتی ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتی ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب سے مانگا کریں، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو
وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ جی اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفار ہے۔ جو بندہ 20 رجب منگل کے دن یا غفارو پڑھتا ہے، رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتی ہیں، غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، اور اگر آج یا غفارو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے اور بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کسی طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتی ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 20 رجب منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب
सबसे पहले नंबर पर आपने 100 बार यानी एक मुकम्मल तस्बीह या गफ्फारू की पढ़नी है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 41 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 33 बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ना है और आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये आज के अमल की मुकम्मल तरतीब है। जब आप ये वजीफा पढ़ लें तो उसके बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ करनी है और आज ये वजीफा आपने जिस मकसद के लिए पढ़ा है वो मकसद अल्लाह के हुजूर पेश करें और रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपना मकसद अल्लाह से पूरा करवाएं। अल्लाह आपको आपके हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे आता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।